ہمارے وقار میاں جن کو کہ کسی طرح کے آپ کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہندوستان کے عظیم شان لوگوں میں آپ کی گنتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وقار میاں خاندان سے اور آپ کے شوق و ذوق سے اس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، اور انتظام کے معاملے میں ہمارے تصور میاں کا بھی کوئی جواب نہیں، اور نعرے بازی کے معاملے میں ہمارے اشرف میاں کا کوئی جواب نہیں، اور حاضری اور خلوص اور محبتوں کے معاملے میں ہمارے آصف میاں کا کوئی جواب نہیں، اور ہمارے احترام میاں اور ان کا بیٹا قاسم وہ بھی بہت ہی زیادہ اس بارگاہ سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا عروج جو ہے یہ میڈیا کے معاملے میں اور ویڈیو کے معاملے میں جب سے یہ معاملے چلے ہیں یہ کوئی چھوٹا سا تھا، جب سے ہی لگ گیا ہے، الحمدللہ امید ہے کہ یہ اور آگے جائے گا اور اچھے کیمرے لے کے آئے گا، بہت ہی پیاری پیاری ویڈیو بنائے گا، ایک دور ایسا آئے گا انشاءاللہ کہ یہ بہت ہی ہائی لیول کی ویڈیو بنائے گا، یہ مقدس میں امام کے توفیل سے اور ترقی کرے گا انشاءاللہ، اور ہمارے گھر کی جو بہنیں اور ہمارے اور بچے جو تشریف لائے اوپر میں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ہر پروگرام میں تشریف لاتی ہیں، اور اللہ ان کو تندرست رکھے اور ان کو خوشیاں عطا فرمائے۔ ارشد میاں جو خوشبو لانے میں اور تبرک بانٹنے میں اور کلام پڑھنے میں سبھی میں حصہ لیتے ہیں الحمدللہ، اور آپ جو ہے ڈیوٹی بھی کرتے ہیں، اور آپ کی بیٹی اس وقت میں باہر گئی ہوئی ہے، اللہ اس کی بھی حفاظت فرمائے اور اس کو بھی عزت عطا فرمائے۔ میں بہت دن ہو گئے ہمارے احترام میاں سے میں نے بہت دن سے گزارش نہیں کی ہے، میں آج چاہتا ہوں کہ آج امام علی نقی علیہ السلام کی محبتوں میں حضرت ہمارے احترام میاں جو کہ انٹرنیشنل مہمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ سب کو 10ویں امام کی ولادت مبارک ہو۔ دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، تو یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، دل ٹھکانا دل ٹھکانا میرے حسین کا ہے، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ شامیانہ میرے حسین کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، کوئی پوچھے یہ دور کس کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، تم بتانا میرے حسین کا ہے، جس کے سائے میں کائنات بنی، جس کے سائے میں کائنات بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا
ایسا نانا میرے حسین کا ہے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا گھر پرانا میرے حسین کا ہے، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کہ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ کارخانہ میرے حسین کا ہے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ احترامیہ جن کو کہ بہت ذمہ داریاں سنبھالنا پڑ رہی ہے، لگاتار پچھلے 4-5 مہینے سے وہ یہیں پر مقامی طور پر چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑوں کو بھی اور سبھی پروگراموں کو اٹینڈ بھی کر رہے ہیں اور بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کو ترقیاں دے اور مقام عطا کرے اور ان کے بچے کو بھی بہت ترقی دے۔ میں حاضرین میں ابھی اس سے پہلے کہ اسلامیہ کو بلاؤں، میری ارشد میاں سے گزارش ہے کہ ارشد میاں تشریف لائے ہوئے، پچھلی بار بھی آپ نے کلام پڑھا تھا، چاہیں تو اس کے بھی ایک دو شعر پڑھ دیں، بولے اچھا کلام تھا وہ بھی الحمدللہ۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ احترامیہ سے گزارش ہے کہ ارشد بھائی کو ہاتھ بنائیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت برسات مبارک پیش کرتا ہوں، آپ کو بہت بہت مبارک اللہ۔ اور ہم سب لوگ امام علی نقی علیہ السلام کی، زیادہ تر لوگ امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور جو رضوی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، ہے نا، کیونکہ ہم لوگ 10 امام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں چاہتا ہوں کہ ارشد میاں شروع کریں، اس سے پہلے ہمارا مونٹی بھائی ان کا مقام جو ہے سبھی معاملوں میں آپ کا میں گزارش کروں گا، مونٹی بھائی نہ بیٹھے ادھر، یہاں آ جائیں تو مجھے تھوڑا سکون مل جائے گا، آپ یہاں تشریف لے آئیں، میں گزارش کرتا ہوں مونٹی بھائی سے۔ اور ابھی ہمارے احترام بھائی پڑھ چکے ہیں صرف دوسرا نمبر، اور آپ اسلام بھائی کو بھی پڑھوانا ہے انشاءاللہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں 14 ستارے کتاب پڑھ رہا تھا، ادھر دیکھنا تھوڑا، عارف بھائی میں ابھی 14 ستارے کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں 2 واقعے میں نے پڑھے تو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں میں، کہ متوکل امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور یہ اتنا ظالم قسم کا آدمی تھا یہ کہ اس کو یزید سے کمپیئر کرایا ہے، مطلب یزید کے لیول کا یہ ظالم تھا یہ، ہاں، اور اس نے اتنے ظلم کرے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کو اس نے نظر بند کر رکھا تھا، تو ہندوستان کا کوئی جادوگر وہاں پہنچا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے کہا، اس کا نام جادوگر ہند تھا، نام تھا ہندی، اس کو لکھا ہوا اس میں، تو اس نے کہا کہ ایک ہمارے بزرگ ہیں یہاں پہ اور بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کو کس طرح سے ڈاؤن کرنا ہے گا، اعوذ باللہ۔ کہ ہاں ٹھیک ہے، جب آئے تو میرے ساتھ کھانا کھانے بٹھا دینا ان کو۔ تو جب امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا ساتھ میں، تو اس نے کہا کہ جیسے ہی آپ نے امام نے نوالا لیا تو اس نے جادو سے اپنے نوالا اڑا دیا، تو امام نے کچھ نہیں بولا اس کو۔ تو اپنے لوگ یہ جو امام ہوتے ہیں نا، یہ لوگوں کی اصلاح کرنے آتے ہیں، یہ جب تک کچھ ایکشن نہیں لیتے، جب تک دین پہ حرف آتا ہے تب یہ ایکشن لیتے ہیں، ان کا ذاتی کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو دوسری بار پھر اس نے ایسے ہی کرا، پھر تیسری بار پھر اس نے ایسے ہی کرا، تیسری بار بھی نوالا اڑا دیا۔ تو دیوار کے اوپر ایک قالین لگا ہوا تھا، اس پہ آپ سنا ہوگا، یہ اس پہ شیر بنا ہوا تھا، تو اس سے شیر سے آپ نے کہا کہ تو مجسم ہو جا اور اس کو نگل جا۔ وہ مجسم ہوا اور جادوگر پہ نکل گیا، پورا ہڑکم مچ گیا، تو کیا ہوا یہ کس طرح کھا گیا یہ۔
پھر اس نے کہا متوکل نے کیا آپ پھر واپس سے کہیں جانے لگے آپ تو کہنا اس کو واپس نکالو یہ واپس سے کہنا نہیں کہنا موسیٰ علیہ السلام کے جو اژدہا تھا جو اس نے اگر سانپوں کو اگر واپس نکل لیا ہوتا کھانے کے بعد تو یہ بھی نکل دیتا واپس. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ایک واقعہ اور سن لو امام کا کہ امام کے زمانے میں ایک آدمی تھا تو وہ یہ تراشتا تھا یہ ہیرے وغیرہ تو اس کو متوکل نے بلا کے ایک ہیرا دیا کہ نا اس کو تراش کے اس کا کچھ بنا دینا اس کا. اب وہ جب گھر لے کے آیا تو وہ اس میں کیا ہوا کہ وہ اس نے تراش رہا تھا جب تو اس کو 2 ٹکڑے ہوا اس سے. بڑا پریشان ہوا مگر کہ متوکل تو مار ڈالے گا مجھے. تو امام نظر بند تھے اپنے گھر میں کسی طرح سے کھینچتان کی مطلب امام کے پاس آ گیا امام کی خدمت میں آ گیا اور امام سے بولا اس نے کہ ایسا ایسا ہو گیا. امام کو تو معلوم تھا کیا نا کوئی بات نہیں اس کو معلوم تھا کہ یہ متوکل بہت خطرناک ہے مجھے مروا دے گا اس کو. تو امام نے کہا کہ جب تجھے متوکل بلائے نا تو مجھے سلام کر کے چلا جانا بس دور سے ہی سلام کر لینا بس. تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کوئی سا سولوشن بتایا. دیکھو امام کیسے ہوتے ہیں کہ بہرحال وہ چلا گیا وہ. اب وہ بیچارہ ڈر کے بعد رات بھر نہیں سو پا رہا تھا اور اس کو تو 8-10 دن 15 دن 1 مہینے بعد اس کو ہیرا دینا تھا واپس لے جا کر. لیکن اگلے دن ہی معلوم پڑا وہ متوکل نے پھر بلا لیا اس کو. اس کی جان نکلی پڑی گئی یہ کیا ہو گیا. بہرحال وہ جب جانے لگا تو امام کو سلام کرا اس نے. یہ دھیان رکھو یہ بات دھیان رکھو آپ لوگ سب کہ جب بھی کسی کام سے جاؤ نا مشکل کام سے تو امام علی نقی علیہ السلام کو سلام کر کے جاؤ. اس سے ہمیں اس سے درس مل رہا ہے کہ کوئی بات ہے تم کچھ کام کرتے ہو کچھ بھی کرتے ہو تو امام علی نقی علیہ السلام کو سلام کرو یا امام علی نقی علیہ السلام آپ پہ سلام ہو جا رہا ہوں اس کام سے. ٹھیک ہے نا. تو وہ امام علیہ السلام اس دور سے ہی سلام کرا اس نے اور وہ چلا گیا. وہ تو متوکل نے بلایا کہ یار میری 2 بیوی ہیں گی یا 2 بیٹی ہیں 2 بیوی جو بھی ہیں کہ آپ دونوں لڑ لیں گے. وہ ہیرے کے 2 ٹکڑے کر کے اور اس کو 2 ہار بنا دینا تم کے اندر. صلوات پر محمد و آل محمد. تو 2 ٹکڑے تو ہو ہی گئے تھے اس کے. اور امام کا تو کرم دیکھو کہ وہ ایسی کچھ ہوا کہ اس کے دماغ میں ایسی بات آئی کہ اس نے 2 ٹکڑے کروانے کی خود کہی اس نے. اور وہ تو 2 ٹکڑے تو ہو ہی گئے تھے اس کے. وہ تو 2 ٹکڑوں کر کے اس نے کام اپنا جان بھی بچ گئی اس کی اور اس کا کام بھی ہو گیا. تو ہمیں اس سے ادھر سے ملتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہو ہمارا امام علی نقی علیہ السلام کو سلام کریں ہم پہلے اور پھر. اور یہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں نا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. یہ آپ اس کرنے کبھی بس پریشان ہوا کرو گے 1-2 لوگ آ رہے ہیں 5 لوگ آ رہے ہیں. ارے ہماری اس چیز کی ایک بات ہونا چاہیے کہ جب بھی امام کی کوئی ولادت ہو کسی بھی امام کی ولادت ہو 12 امام 14 معصومین سے تو کوئی پروگرام دوسرا نہیں ہونا چاہیے ہماری. اس کا سختی سے عمل ہونا چاہیے کہ پورا خاندان کھانا کھانے کے لیے پہنچ جاتا ہے وہاں پہ ہے نا. اب آپ کا پروگرام وہاں ہو رہا ہے تو لوگ وہاں پہنچ گئے اور یہاں سناٹے پڑیں گے. ارے بھائی سال بھر میں 365 دن اچھی تاریخ رہتی ہے اس میں آپ کوئی شادی کرو نا آپ پروگرام کو ہاں بلکہ آپ اس کو آپ نے اتنا ٹکرا رہا ہو اس چیز سے تاکہ لوگ ادھر چلے جائیں اور یہ پروگرام فیل ہو جائے آپ کا. ابھی جو آج کل ایک چل رہا ہے وہ جاوید اپنے جو کیا نام ان کا فلم اسٹار جو کیا نام ہے انہوں نے کہا اللہ کی وجود کے اوپر جو ڈسکس چل رہا ہے ہاں جاوید اختر نے وہ پڑھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر پاکستان کے ایک مولانا نے بڑی اچھی بات کہی ہے انور مولانا نے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اشرف المخلوقات بنایا نا انسان کو وہ 2 چیزوں پہ بنایا. ایک عقل کے بنایا عقل کی بنا بنایا اور ایک فکر کی بنا بنایا. آدمی عقل کا استعمال کتنا کرتا ہے اور فکر کا استعمال کتنا کرتا ہے. لیکن اگر عقل و فکر کا استعمال نہیں کر رہا اگر تو اس سے پھر اس آدمی کا کمپیئر نہیں جو عقل و فکر سے کام لے رہا ہے. لیکن عقل و فکر اللہ تعالیٰ نے اسی کو آپ عقل کا استعمال کرو گے تو اشرف المخلوقات کہلاؤ گے. یہ بیتو کی بات کرو کہ اللہ ہے کہ نہیں اتنی بڑی کائنات دکھ رہی سورج دکھ رہا ہے اور آج کل تو پورا سائنس نے پورا عیاں کر دیا پورے ہر چیز کو. اور اس کے بعد ابھی ایک جو سائنٹسٹ ہیں جو امریکہ کے 3 سائنٹسٹ ہیں ان کو جو نوبل پرائز ملا ہے نا وہ معلوم کہاں پہ ملا ہے گا کہ پارٹیکل کو اس نے دیوار کے ادھر پہنچا دیا. دیوار ہے اس کا کہنا تھا کہ دیوار ہل رہی ہے سمجھ دیوار جمی بھی ہے لیکن اس کا کہنا ہے دیوار جمی بھی نہیں. جیسے سورج کے ساتھ آس پاس پورے پلانٹ گھومتے رہتے نا جیسے باریکی کے ساتھ میں یہ دیوار کے اندر ایسا ہو رہا ہے کہ دور دور ہے. اگر اس کے مان لو یہ کوئی چیز ہے اس میں بیچ میں سے نکال دوں اگر میں اس کو بیچ میں سے باریک میں نکل جائے گا. اس نے پارٹیکل کو دیوار میں سے نکال کے بتا دیا ادھر نکل گیا دیوار کہ سب ادھر چلا جائے گا. مطلب یہ پوری دیوار جو ہے ایک طرف گھوم رہی ہے اور ثابت کر کے بتا رہا ہے. اس کو کوانٹم فزکس بولتے ہیں. وہ کوانٹم فزکس سے دین کو بڑا فائدہ پہنچے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تیرا عشق میری
نماز ہے تو ہی بخش دیتا ہے شاہیاں تو بڑا غریب نواز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو حسین ہے تو نماز کی بھی نماز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تو ملک کو بخش دے بالوں پر یا کسی کو بیٹے عطا کرے تو ملک کو بخش دے بالوں پر یا کسی کو بیٹے عطا کرے تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی تیرے بچپنے کی ضدوں پہ بھی پروردگار کو ناز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے تو نبی کے کاندھے پہ ہو اگر تو خدا کی مرضی دکھائی دے تیرے ہاتھ میں دو جہان ہے تیرے ہاتھ میں دو جہان ہے کہ نبی کی زلف دراز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا تو عبادتوں کا سجود ہے تو شہادتوں کا قیام ہے تو عبادتوں کا سجود ہے تو شہادتوں کا قیام ہے تو ولایتوں کا رکوع بھی ہے تو ولایتوں کا رکوع بھی ہے تو ہی لا الہ کا راز ہے تجھے دیکھنا ہے وضو میرا صلوات بر محمد وعلی انشاءاللہ میں تو خیر امام کی ولادت کے سلسلے سے
افتخاروں میں، انہی کی دھوم ہے دنیا کے تاجداروں میں، جواب ان کا نہیں کوئی بھی ہزاروں میں، یہ پھول پھولا ہے قرآن کی بہاروں میں، جہاں میں گلشن ایمان کی زیب و زین بنا، خدا کا دین جو زندہ تو ایک حسین بنا، خدا کا دین جو زندہ تو ایک حسین بنا۔ میں جناب سلمان بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آگے سوری میں اسلام بھائی سے گزارش کروں گا اور محمد والے محمد بلندر بھائی زندگی میں پہلی بار ہی پڑھ رہا ہوں میں آج تک، وہ تو وقار بھائی نے بڑی حوصلہ افزائی کی کہ بھئی کوشش کریے پڑھنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں جہاں میں چرچا ہے 10ویں امام کا، دونوں جہاں میں چرچا ہے 10ویں امام کا، اعلیٰ بڑا گھرانہ ہے 10ویں امام کا، محفل سجی ہوئی ہے زمانے میں دھوم ہے، محفل سجی ہوئی ہے زمانے میں دھوم ہے، گھر گھر میں جشن برپا ہے 10ویں امام کا، اور مسرور ہے امام محمد تقی بہت، مسرور ہے امام محمد تقی بہت، دنیا میں نور آیا ہے 10ویں امام کا، یہ کائنات جس سے منور ہے آج بھی، یہ کائنات جس سے منور ہے آج بھی، پھیلا وہی اجالا ہے 10ویں امام کا۔ دو شعر ہو رہے ہیں کہ آتے ہیں ملائک بھی زیارت کے واسطے، آتے ہیں ملائک بھی زیارت کے واسطے، خلد بری کا روزہ ہے 10ویں امام کا، اور کہتے ہیں جس کو شاہ خراسان دوستوں، کہتے ہیں جس کو شاہ خراسان دوستوں، مشہد میں دفن دادا ہے 10ویں امام کا، اور جعفر قبول ہوں گی دعائیں ضرور اب، جعفر قبول ہوں گی دعائیں ضرور اب، رب کو دیا ہے وسیلہ ہے 10ویں امام کا، رب کو دیا ہے وسیلہ ہے 10ویں امام کا۔ شکریہ۔ جو دیتے پھرتے ہیں فتوے حسینیت کے لیے، جو دیتے پھرتے ہیں فتوے حسینیت کے لیے، وہ کلمہ گو ہے میرے دل کو پاش کرتے ہیں، جو دیتے پھرتے ہیں فتوے حسینیت کے لیے، وہ کلمہ گو ہے میرے دل کو پاش کرتے ہیں، اگر حسین ہے دل میں تو دل ہی جنت ہے، عجیب لوگ ہیں جنت تلاش کرتے ہیں، جو دیتے پھرتے ہیں فتوے حسینیت کے لیے، جو میرے دل کو پاش کرتے ہیں، اگر حسین ہے دل میں تو دل ہی جنت، عجیب لوگ ہیں جنت تلاش کرتے ہیں۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں آصف بھائی سے انوج بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہاں فاتحہ مولانا نذرانہ عقیدت پیش کریں، اور محمد والے محمد بلندر سلوار امام پڑھ رہے کیمرہ مین سے گزارش ہے، یوٹیوبر سے گزارش ہے کہ وہ آئیں۔ محمد والے محمد بلندر سلوار۔ آپ سب کو امام علی نقی علیہ السلام کے ولادت خاتون مبارک۔ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے معصوم 14 ہے، اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہے، امام 12 ہے معصوم 14 ہے، پہلے امام علی ہیں لقب جن کا مرتضیٰ، اور دوسرے حسن ہے لقب جن کا مجتبیٰ، اور تیسرے حسین شہنشاہ کربلا، ماں فاطمہ ہے جن کی لقب جن کا سیدہ، اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہیں، امام 12 ہے معصوم 14 ہے، چوتھے امام علی ہیں لقب زین العابدین،
کہتے ہیں جن کو سید سجاد مومنین، اور ایک لقب ہے عابد بیمار و دل حزین، سجدوں سے جن کے اب بھی منور ہے یہ زمین۔ اللہ ایک ہے، پنج تن پانچ ہیں، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے 5ویں امام محمد ہے جن کا نام، باقر لقب سے جانتے ہیں ان کو خاص و عام، ہے علم میرے 5ویں آقا کا بھی غلام، ان کو سلام کرتے ہیں جبریل صبح و شام۔ اللہ ایک ہے، پنج تن پانچ ہیں، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے مومنوں کے جعفر صادق چھٹے امام، جن کا کلام لگتا ہے قرآن کا کلام، صادق امام کو تو ہے سچ بولنے سے کام، ہے فقہ جعفری کی شریعت انہی کا نام۔ اللہ ایک ہے، پنج تن پانچ ہیں، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، اور 7ویں امام کو کاظم لقب ملا، موسیٰ ہے نام جعفر صادق کے لال کا، جو اپنی پوری زندگی بس قید میں رہا، تو قید کو بھی صاحب عزت بنا دیا۔ اللہ ایک ہے، پنج تن پانچ ہیں، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے 8ویں امام ہمارے علی رضا، جن کو امام ضامن و سامن لقب ملا، روزے میں جن کے ایک ہے دروازہ شفا، ہوتی ہے ہر مریض کو صحت وہاں عطا۔ اللہ ایک ہے، پنج تن پانچ ہیں، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، اپنے 9ویں امام لقب جن کا ہے جواد، کرتے ہیں جن کو نام محمد تقی سے یاد، تقویٰ سے جن کے ہار گئی قوم بد نہاد، سب نے سمجھ لیا کہ ہے کیا نفس سے جہاد۔ اللہ ایک ہے، پنج تن پانچ ہیں، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، 10ویں امام جن کا ہے اس میں جلی علی، اللہ کی طرف سے ملا ہے لقب نقی، صورت میں جن کی باپ کا تھا حسن منجلی، سیرت میں جن کی آئی نظر سیرت نبی۔ اللہ ایک ہے، پنج تن پانچ ہیں، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے 11ویں امام حسن جن کا نام ہے، اور عسکری لقب ہے، شہ خاص و عام ہے، یعنی خدائے فوج کا جو انتظام ہے، سب ان کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کا مقام ہے۔ اور 12ویں امام زمانے کے تاجدار، جو اپنے نام سے ہیں پیمبر کی یادگار، ایک وصف میں جو وصف خدا سے ہے ہم کنار، پردے میں ہے امام تو پردے میں کردگار۔ اللہ ایک ہے، پنج تن پانچ ہیں، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے،
ماجد لب پہ بارہ اماموں کا جو بیان، میں اس بیان سے دہر میں رہتا ہوں شادمان، ہوتا ہے ذکر آقا کا میرے جہاں جہاں، مولا کے صدقے ذکر ہے میرا وہاں وہاں۔ اللہ ایک ہے پنجتن پانچ ہیں، امام 12 ہیں معصوم 14 ہیں۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں یہ سب یزید کے ہمسر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں یہ سب یزید کے ہمسر دکھائی دیتے ہیں۔ یزید کا تو نشان بھی نہیں زمانے میں، حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے منکر سرور دکھائی دیتے ہیں یہ سب یزید کے ہمسر دکھائی دیتے ہیں۔ یزید کا تو نشان بھی نہیں زمانے میں، حسین آج بھی گھر گھر دکھائی دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے بستر بیمار کل جلایا تھا، جنہوں نے بستر بیمار کل جلایا تھا، اب ان کے کاندھوں پر بستر دکھائی دیتے ہیں۔ جنہوں نے بستر جنہوں نے بستر بیمار کل جلایا اب ان کے کاندھوں پہ بستر دکھائی دیتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب تصور بھائی سے تشریف لے کے آئے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا۔ دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ دنیا سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا۔ ایسا رنگ ہے ان کی غلامی کے رنگ میں، یہ رنگ اب کسی سے چھڑایا نہ جائے گا۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا۔ لے کر چلے تو ہوں درے رخسار پر دئی، لیکن وہاں سے لوٹ کے آیا نہ جائے گا۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، مٹایا نہ جائے گا۔
زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں خود زیر ہوتی جائیں گی موزور آندھیاں ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا ایسا گھنا درخت گرایا نہ جائے گا یہ دین مصطفیٰ ہے مٹایا نہ جائے گا. صلوات محمد والے محمد. ایک جناب مختار کی شان میں مختار مرحبا میرے مختار مرحبا مختار مرحبا میرے مختار مرحبا مرحبا دلیر مرحبا مرحبا شیر مرحبا مرحبا شیر مرحبا مرحبا شیر مرحبا. مختار جب کہ قید سے مختار ہو گیا ہر ایک ستم سے آل گرا تار ہو گیا بھاگو چھپو بچوں کی تھی کونین میں صدا آئی نجف سے حیدر آئی نجف سے حیدر کرار کی صدا مختار مرحبا میرے مختار مرحبا مختار مرحبا میرے مختار مرحبا. تو ہے عظیم تیرا سراپا عظیم ہے ہمت عظیم ہے تیرا جذبہ عظیم ہے تیرے لیے علی کے بھی ہونٹوں پہ ہے صدا آئی نجف سے حیدر آئی نجف سے حیدر کرار کی صدا مختار مرحبا میرے مختار مرحبا مختار مرحبا میرے مختار مرحبا. ملتی نہیں ہے دشمن شبیر کو امان چلا رہے ہیں دشت میں سب پیر اور جوان سب بھاگتے ہیں دیکھ کے مختار کی بدا آئی نجف سے حیدر آئی نجف سے حیدر کرار کی صدا مختار مرحبا میرے مختار مرحبا مختار مرحبا میرے مختار مرحبا. الفاظ مرتبہ
یعنی کلام عشق کی تفسیر بن گیا، تیرا وجود ظلم کو برباد کر گیا، آئی نجف سے حیدر کرار کی صدا، مختار مرحبا میرے مختار مرحبا، مختار مرحبا میرے مختار مرحبا، تو نے ستم کی راہ میں وہ خار گھو دیے، تو نے ستم کی راہ میں وہ خار بو دیے، کل مسکرا رہے تھے جو وہ آج رو دیے، لفظ یزیدیت پر عجب وار کر دیا، آئی نجف سے حیدر کرار کی صدا، مختار مرحبا میرے مختار مرحبا، مرحبا شیر مرحبا، مرحبا دلیر مرحبا، سلام۔ بڑے خلوص اور جوش کے ساتھ اور تصور بھائی نے اپنا کلام پیش کیا، جناب مختار کی شان کو واقع میں حق بنتا ہے۔ مجھے بھی دو مصرے یاد آ گئے، جناب عادل بھائی بطور خاص، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، خدا کا شکر ہے اپنا ضمیر زندہ ہے، بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، خدا کا شکر ہے اپنا ضمیر زندہ ہے۔ بات فرمائے کہ علاج کے تو حق خدا کیا تھا کہ علاج اس کا نہیں ہے کسی زمانے میں جھلس گیا ہے جو صحرا کا گھر چلانے میں، علاج اس کا نہیں ہے کسی زمانے میں جھلس گیا ہے جو صحرا کا گھر چلانے میں، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں، اسی لیے تو مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب خانے میں، یزید تیرا خزانہ جو ہو گیا خالی تو ہم نے لعنتیں بھر دی تیرے خزانے میں۔ اب میں جناب احتسام بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ وارگاہ مولانا ازگارہ خدمت پیش کریں، اور محمد والے محمد بلندر سلوار۔ آپ سبھی کو 10ویں امام کی ولادت بہت بہت مبارکباد۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یا حسین ہے سب بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، یا حسین ہے سب بادشاہ حسین ہے۔ حسین سے جو دور ہے وہ سب غموں سے چور ہے، حسین کے جو پاس ہے غم جہاں سے دور ہے، یہ دین جس کا دین ہے
یہ دین جس کا دین ہے جو زندگی کا چین ہے، وہ سچا کافیہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ ہوگا دوسرا خدا، ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں قہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے۔ ایک کلام اور نبی کی شان میں یوں تو ہزاروں نبی محترم میں مگر کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے، میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، میں تو کر سکتا نہیں جنت کی باتیں شوق سے، وہ کرے جس نے دیار مصطفیٰ دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، کوئی آپ سا دیکھا نہیں، میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے، میم کا پردہ ہٹا کر وہ نگاہیں شوق سے، مصطفیٰ کو دیکھ لے جس نے خدا دیکھا نہیں۔ صلوات پڑھنا۔ قبر میں بہر مدد حق کا ولی ہوتا ہے اور موت کے خوف سے انسان پریشان نہ ہو، موت کے بعد ہی دیدہ رہے۔
ہاں یہ الحمدللہ یہ حقیقت بات ہے. ایک تازہ کلام کے معاملے میں ابھی پچھلی بار بھی خاص طور سے بات ہوئی تھی اور کل ہی مونٹی بھائی سے میں نے ذکر کرا تھا تازہ کلام کا, تو یہ ذکر انہوں نے چھیڑ دیا ہے کہ دیکھیے لہجہ میں بھی بہت اچھا زمانہ نہیں ہوتا جو شعر و اچھا پرانا نہیں ہوتا. سچی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت بات یہ ہے کہ جو بھی عزت و ذلت کا مالک قرآن شریف میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے جس کو بھی عزت دی وہ ہم نے دی, اور کسی کو بھی کسی مقام تک اگر پہنچاتا ہے تو وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں پہنچا سکتا. سمجھا؟ تو کب ادھر یا ادھر سے ملتا ہے یہ سب ان کی نظر سے ملتا ہے. میں نے جب بھی انہیں پکارا ہے ایک صدا آئی تو ہمارا ہے. اور یہ ہاں اور یہ پھول مجھے میری وراثت میں ملے ہیں, یہ پھول مجھے میری وراثت میں ملے ہیں. تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. حالانکہ ہم تمام مومنین کے بیچ میں ہمارے وقار میاں کا جو مقام ہے وہ الحمدللہ بہت عروج تک پہنچ چکا ہے. اور اب یہ جو یہاں پر جو اپنے اینکر جو بھی اس مقام کو سنبھالتے ہیں, نظامت کرتے ہیں, تو وقار میاں کے لیے بھی فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو کس طرح سے پیش کیا جائے. کیونکہ یہ وہ آدمی ہیں کہ کبھی تو یہ پہلے نمبر پہ نظر آتے ہیں, کبھی یہ ان کو اس مقام پہ رکھا جاتا ہے, اور یہ موٹی بھائی بہتر جانتے ہیں. ہاں کیا بات ہے, کیا بات ہے. سبحان اللہ, کوئی سلیقہ ہے آرزو نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائے, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا. یہ آپ لوگوں کی بڑی مہربانی ہے, اور یہ اس کی مہربانی خاص ہے کہ آپ لوگ میرے زبان سے بار بار اس کو سنتے ہیں اور بڑی محبت میں سنتے ہیں. میں آپ لوگوں کا میں اللہ کا بھی بڑا شکر گزار ہوں, اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بھی بڑا احسان مند ہوں کہ آپ لوگ. یا عادل میاں نے بھی بڑی ہمت افزائی کی, اللہ ان پہ بھی خصوصی کرم کرے, ان کے دونوں بچوں کو بڑے مقام عطا فرمائے. ارے عادل نے اس وقت کمال کر دیا ہے, اب یہ ہاں, اور ماشاءاللہ عادل کی عورت کا بھی اخلاق بہت بلند ہے, اور اس کو صرف ایک شکایت ہے کہ یہ سب سے بہت اچھی طرح رہتے ہیں, بس ان کو جو بھی معاملہ ہے میرے ساتھ معاملہ ذرا سا ہلکا کر دیتے ہیں. انشاءاللہ عادل میاں اور خیال رکھتے جائیں گے کہ عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت, عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ
پرخطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ میں نے شعروں کا سہارا نہیں لیا، نہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اب عمر کے ساتھ جب سانس پھولنے لگتی ہے تو میں نعرہ تو لگا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں خود ہی پڑھ رہا ہوں تو وہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں شعر کہنے لگتا ہوں، اس میں شعر کے بہانے سے اپنی سانس کو تھوڑا سا اکٹھا کر لیتا ہوں۔ اب یہ ہاں کہ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اور خوشیاں نصیب کرے، اور انتظامیہ جنہوں نے بچوں نے ہمت کی اور اس سوتی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی، اللہ ان کو اور ترقیاں عطا کرے۔ صلوات بر محمد۔ آپ سبھی کو جشن ولادت امام نقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، ایک پل میں بڑھ کے تم نے سنبھالا علی نقی، سنبھالا علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، دنیا میں چار سو ہے سونامی گناہ کی، دنیا میں چار سو ہے سونامی گناہ کی، کشتی کا آپ کا ہے سہارا علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، تیری ضیا ہی پائی منور ہے دو جہاں، تیری ضیا ہی پا کے منور ہے دو جہاں، پھیلا ہے آج تم نے، پالا ہے آج تم سے اجالا علی نقی، مشکل میں نے تم کو پکارا علی نقی، ایک پل میں بڑھ کے تم نے، ایک پل میں بڑھ کے تم نے سنبھالا علی نقی، سنبھالا علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، پھر ایک کلی کھلی ہے امامت کے باغ میں، پھر ایک کلی کھلی ہے امامت کے باغ میں، پھر ایک کلی کھلی ہے امامت کے باغ میں، ہادی ہے مولا، ہادی ہے اور مولا ہمارا علی نقی، ہمارا
علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، وارث نبی کا علم و صداقت کے آپ ہیں، وارث نبی کے علم و صداقت کے آپ ہیں، کردار مصطفیٰ کا سراپا علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، پکارا علی نقی، ابر کرم کا سایہ ملا ہے مومنو، ابر کرم کا سایہ ملا ہے مومنو، حلال مشکلات، حلال مشکلات کا پوتا علی نقی، پوتا علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، پکارا علی نقی، جعفر وقار جائے زیارت کے واسطے، جعفر وقار جائے زیارت کے واسطے، جعفر وقار جائے زیارت کے واسطے، ہے سامرا میں آپ کا، ہے سامرا میں آپ کا روزہ علی نقی، روزہ علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، ایک پل میں بڑھ کے تم نے، ہاں ایک پل میں بڑھ کے تم نے سنبھالا علی نقی، سنبھالا علی نقی، مشکل میں نے جب بھی پکارا علی نقی، پکارا علی نقی، پکارا علی نقی۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن مجھ سے علی کی بیماری، ہوتی ہے ایمان کی دشمن مجھ سے علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ یہ حدیث ہے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی بھائی سے درس میں نہیں رسول ہے اتنا یاد ہوتا پڑھ لی اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام بیٹا، علی بھائی چھپ جاتے ہیں پھر نکل کے آتے ہیں، تیار ہو کے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے یا تو یہ پڑھ لکھنے میں لگ گئے ہیں، کچھ بھی بات ہے، لیکن اب ولادتوں کے پروگرام میں ان سے خاص وہ ہے کہ جلدی آیا کریں گے۔ سلوات پڑھ دیں آپ لوگ۔ بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، تیرا در چھوڑ کر جائیں آخر کہاں، غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں، بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم،
منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں۔ وہ تو کم ظرف ہے جو تمہیں چھوڑ دیں، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، وہ تو کم ظرف ہے جو تمہیں چھوڑ دیں، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں، جو پلٹ کر نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں۔ بھیڑ سے حاجیوں کے یہ آئی صدا، خم کے میدان میں جب نبی نے کہا، یہ علی ہیں وسیع خوب پہچان لو، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، یہ علی ہیں وسیع خوب پہچان لو، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ کیجئے، پہلے تاریخ خیبر کی پڑھ لیجئے، پھر کوئی آخری فیصلہ کیجئے، جنگ خیبر ہو خندق یا بدر و حنین، کون سی جنگ میں کفر ہارا نہیں، کیوں بلندی پہ ہے اتنا نازا قدر، میں غلام علی ہوں غلام علی، اے فلک تو کیا تیری قسمت میں بھی، میری قسمت سا کوئی ستارہ نہیں۔ جان خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانا کافر کا چپ چاپ سنتے رہے، جان خندق میں کیسے مسلمان تھے، تانا کافر کا چپ چاپ سنتے رہے، سب کے پہلو میں تھی تلواریں مگر امر کا سر کسی نے اتارا نہیں، سب کے پہلو میں تھی تلواریں مگر امر کا سر کسی نے اتارا نہیں۔ وہ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آپ تمام مومنین کی خوشیاں پیش کرتا ہوں، اور امام زمانہ کی خدمت میں، اور ہمارے موٹی بھائی جو کہ کسی تعلق کے محتاج نہیں، اور ہمارے رکار میاں جو کہ کسی تعلق کے محتاج نہیں، اور آج الحمدللہ تصور میاں نے، ارشد میاں نے، اور رانی کے بچے نے، علی میاں نے، اور ہمارے مہربان صاحب نے، احترام میاں نے، جس نے بھی کلام پیش کیے، یہاں تک کہ ہمارے منظور بھائی کا چھوٹا بیٹا جس نے بہت اچھی شروعات کر لی ہے، اور ہمارے اس پورے مجمع میں ہمارے شجاعت میاں بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں، جو کہ الحمدللہ کمال کے اچھا دماغ رکھتے ہیں، وہ بہت اچھے ڈھنگ سے شعر پیش کرتے ہیں۔ آنے والے وقت ٹائم میں ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ شجاعت میاں بھی انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کی خدمت کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے
हमारे मौलवी जो कि हिंदुस्तान के आधे मुल्कों में पढ़ के आ चुके हैं और आने वाले वक्तों में विकाबिया को भी लेके वो इंशाल्लाह तशरीफ ले जाएंगे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दी के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप तमाम मोमिन को इमाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। समात फरमाया। आरिफ भाई को कल शेर सुना रहा था मैं, आरिफ भाई घर आए थे तो उसमें थोड़ी सी शेर को थोड़ा सा आगे दूसरी जगह से शेर लेकर उस शेर को आगे बढ़ाया है मैंने। आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा चर्चित शेर है कि अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो। अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अजबरी तुमरी लीला है कोई जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो कहीं परमात्मा तुम हो। अली जी वीर हो बलवान हो धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अजबरी तुमरी लीला है कोई जाने क्या तुम हो, कहीं धर्मात्मा तुम हो कहीं परमात्मा तुम हो। इसके आगे बढ़ाया है कि तुम्हारा नाम लेकर के मसीहा बन गए ईसा, तुम्हारा नाम लेकर के मसीहा बन गए ईसा। मरीजों की दवा तुम हो दुआ तुम हो शिफा तुम हो। तुम्हारा नाम लेकर के मसीहा बन गए ईसा, मरीजों की दवा तुम हो दुआ तुम हो शिफा तुम हो। सखावत के समंदर हो सखावत खत्म है तुम पर, सखावत के समंदर हो सखावत खत्म है तुम पर। फकीराना अदाओं में यकीनन बादशाह तुम हो। सखावत के समंदर हो सखावत खत्म है तुम पर, फकीराना अदाओं में यकीनन बादशाह तुम हो। गवाही तूर ने दी है शहादत बाबे खैबर ने, गवाही तूर ने दी है शहादत बाबे खैबर ने। कहीं नूरे खुदा तुम हो कहीं दस्ते खुदा तुम हो, कहीं नूरे खुदा तुम हो कहीं दस्ते खुदा तुम हो। तुम्हारी दस्तगिरी से किया महसूस नजमी ने, नजफ का जिक्र क्या है दो जहां के बादशाह तुम हो। नजफ का जिक्र क्या है दो जहां। आखिरी शेर समात फरमाए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है इंशाल्लाह। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। टूटे जो टूटे कभी तारा जो जमीन पर नहीं गिरता। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। समझो वहां फलदार शजर कोई नहीं है, समझो वहां फलदार शजर कोई नहीं है। वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। समझो वहां फलदार शजर कोई नहीं है, वो सहन के जिसमें कोई पत्थर नहीं गिरता। इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का। इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। इतना तो हुआ फायदा बारिश की कमी का, इस शहर में अब कोई फिसल कर नहीं गिरता। अरे इनाम के लालच में लिखे मधा किसी की, इनाम के लालच में लिखे मधा किसी की। इतना तो कभी कोई सुखनवर नहीं गिरता। इनाम के लालच में करे मधा किसी की, इतना तो कभी कोई सुखनवर नहीं गिरता। हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी। तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी, हैरा है कई रोज से ठहरा हुआ पानी। तालाब में अब क्यों कोई कंकर नहीं गिरता। करना है सर मार का तो जिस तो सुन ले, है बाजुए हैदर दरे खैबर नहीं गिरता। समाज फरमाए कि उन्हें वो ना समझे तो उन्हें ये ज्ञान थोड़ी है, वो ना समझे तो उन्हें ये ज्ञान थोड़ी है। हमारी जैसे उनकी उड़ान थोड़ी है, वो ना समझे तो उन्हें ये ज्ञान थोड़ी है। हमारे जैसी उनकी उड़ान थोड़ी है। अरे जहां भी जाएंगे फर्शे अज़ा बिछाएंगे, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वो ना समझे तो उन्हें ये ज्ञान थोड़ी है। हमसे ज्यादा तुम्हारी उड़ान थोड़ी है। जहां भी जाएंगे फर्शे अज़ा बिछाएंगे, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। समाज फरमाए के करूं मैं गैर की बातें भला अली के सिवा, करूं मैं गैर की बातें भला अली के सिवा।
کوئی بکی ہوئی میری زبان تھوڑی ہے، کروں میں غیر کی باتیں بھلا علی کے سوا، کوئی بکی ہوئی میری زبان تھوڑی ہے، علی کا ذکر یہی ہوگا تم جلو تو جلو، تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، علی کا ذکر یہی ہوگا تم جلے تو جلو، تمہارے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سمجھ فرمائے کہ تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، تاریخ کائنات کا عنوان ہے علی، روز ازل سے مرکز ایمان ہے علی، قرآن سے پہلے حافظ قرآن ہے علی، قرآن سے پہلے حافظ قرآن ہے علی، اللہ کے وجود کا اعلان ہے علی، لے کر علم جو حق کی حمایت میں آ گیا، دین خدا تمام زمانے پہ چھا گیا، سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے، سینے میں دل ہے، دل میں محبت علی کی ہے، آنکھوں میں عشق، عشق میں صورت علی کی ہے، جو سانس ہے وہ سانس ضمانت علی کی ہے، ہم کیا پیغمبروں کو ضرورت علی کی ہے، جب بھی کبھی گری ہے بلاؤں میں زندگی، بے ساختہ زبان سے نکلا ہے یا علی۔ اسلام ایک سچی کہانی علی کی ہے، جبریل ایک خاص نشانی علی کی ہے، ناد علی ہے کیا یہ جوانی علی کی ہے، تصویر ایک ایسی بنانی علی کی ہے کہ جاگے تو لافتہ کا ترانہ سنائی دے، سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی دے، جاگے تو لافتہ کا ترانہ سنائی دے، سوئے تو ساری رات پیغمبر دکھائی دے، باد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ، باد نبی ہر ایک سے اعلیٰ ہے مرتضیٰ، تاریکی لہد کا اجالا ہے مرتضیٰ، جو رزق بانٹتا ہے وہ فاقہ ہے مرتضیٰ، لگتا ہے جو خدا سا وہ بندہ ہے مرتضیٰ، ارے قانون مصطفیٰ کا نگہبان ہے علی، لکھا ہے جو نبی نے وہ قرآن ہے علی، لکھا ہے جو نبی نے وہ قرآن ہے علی، قرآن کا بولتا ہوا مفہوم ہے علی، بنتا ہے جو عمل سے وہ مقصوم ہے علی، صورت بتا رہی ہے کہ معصوم ہے علی، ارے سب سے بڑا زمانے میں مظلوم ہے علی، ارے خندق میں جس نے کفر کو کلمہ پڑھا دیا، ہائے اسی کے باپ کو کافر بتا دیا، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تڑپ کے دل نے کہا رضا امام رضا، تڑپ کے دل نے کہا رضا امام رضا، سلام تم پہ میرا رضا امام رضا، رضا امام رضا، رضا امام رضا، رضا امام رضا، تڑپ کے دل نے کہا، سارے مل گئے، بنے تھے قالین پر اٹھے وہ شیر ببر، بنے تھے قالین پر اٹھے وہ شیر ببر، ہے آپ کا معجزہ رضا امام رضا، رضا امام رضا، تڑپ کے دل نے کہا رضا امام رضا، امام ضامن بنے ہرن کو بچے ملے، امام ضامن بنے ہرن کو بچے ملے، ہے آپ بہر سقا رضا امام رضا، رضا امام رضا، تڑپ کے دل نے کہا رضا امام رضا، دکھوں سے ڈرتا نہیں، میں شکوہ کرتا نہیں،
دکھوں سے ڈرتا نہیں، میں شکوہ کرتا نہیں، ہر ایک غم کی دوا رضا امام رضا، رضا امام رضا، رضا امام رضا، تڑپ کے دل نے کہا رضا امام رضا، مصیبتیں ہیں ٹلی وقار جعفر علی، مصیبتیں ہیں ٹلی جعفر وافر علی، مصیبتیں ہیں ٹلی وقار جعفر علی، ہے مشکلوں میں کشا رضا امام رضا، رضا امام رضا، سلام تم پہ میرا رضا امام رضا، تڑپ کے دل نے کہا رضا امام رضا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق انت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق امة ست الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہ السلام، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، اللهم لعن قتلة الحسین واصحابہ۔ یا رب ہمارے جوانوں کی یا اللہ پاک اس کوشش کو آج حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی مبارکباد کے لیے یا اللہ پاک تمام حاضرین جو حاضر ہوئے میرے مولا ان کو یا اللہ پاک ان کو امام زمان علیہ السلام کی خصوصی نظر کرم عطا فرما، خوشیاں نصیب فرما، ان کے گھر کو اور ان کو اور تمام مومنین مومنات کو یا اللہ پاک جو خصوصی طور پہ حاضر ہوئے یا اللہ پاک تمام حادثات سے محفوظ فرما، اور یا اللہ پاک ان کی حاجات کو بدلا یا اللہ پاک، اور جو ہمارے رشتہ داروں میں جو بیمار ہو گئے میرے مولا ان کو امام علی نقی علیہ السلام کی طرف سے آپ کے گھرانے کی توفیق سے شفا نصیب فرما، جلد جلد یا اللہ پاک کرم فرما، یا اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما، یا اللہ پاک جو کمزور ہیں ان کو طاقت عطا فرما، یا اللہ پاک جس کے جو یا اللہ پاک حاجت ہے جو یا ضرورت ہے تو بہتر جاننے والا ہے، یا اللہ پاک تو اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، تو ہی کرم کرنے والا مہربان و کریم ہے، یا اللہ پاک کو یا اللہ پاک جو حاضر ہوئے تمام مومنین کو خوب خوشیاں نصیب فرما، اور آنے والے پروگرام اور اچھے کرنے کی اور مومنین کو اور زیادہ سے زیادہ حاضر ہونے کی اور اپنی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری آج کی ان کوششوں کو بہت بہت قبول فرما، تمام پڑھنے والے سننے والوں کو یا اللہ پاک مقام کرم عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار امام کے چاہنے والوں میں فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ حق لا الہ الا اللہ۔